بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اس ویڈیو کی صورت میں آپ کی نظر کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ آپ دوستوں سے بس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، مکمل دیکھیے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اے پیغمبر اس وقت کا تصور کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ کہنے لگے کیا تو اس میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد مچائے گا اور ایک دوسرے کا خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے اسماء، نام یا صفات و خواص سکھا دیے۔ پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے ان سے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو۔ فرشتے کہنے لگے، نقص سے پاک تو تیری ہی ذات ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا اور اس کی حکمت کو سمجھنے والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا، اے آدم ان فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تمہیں یہ نہ کہا تھا کہ میں ہی آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور ان کو بھی جو تم چھپاتے ہو، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا۔ ابلیس نے اس حکم الہی کو تسلیم نہ کیا اور گھمنڈ میں آ گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو اس کے پھل جی بھر کے کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخرکار شیطان کی درخت کی ترغیب دے کر آدم و حوا دونوں کو برگلا دیا، اور جس حالت میں وہ تھے انہیں وہاں سے نکلوا کر ہی دم لیا، کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب تمہیں ایک معین وقت موت یا قیامت تک زمین میں رہنا اور گزر بسر کرنا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بلا شبہ وہ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ، پھر جو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے اور جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو اسے ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ تمام باتیں جو بیان کی گئی ہیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اب ان کی تفسیر۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان بھی ہیں اور پیغمبر بھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو اس سے قبل چند اہم اقدامات کیے۔ ایک اقدام تو یہ تھا کہ تمام انسانوں کی ارواح کو شعور دے کر انہیں دنیا کی زندگی کی آزمائش کے بارے میں بتایا کہ انہیں اچھے اور برے کی تمیز کی آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے، اور جو کامیاب ہوگا اس کا بدلہ جنت اور ناکاموں کا بدلہ جہنم ہے۔ سورہ احزاب کی ایک آیت کے مطابق انسان نے اس سکیم کو سمجھ کر اسے قبول کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تمام ارواحوں کو اپنے بارے میں باخبر کیا اور ان سے نہ صرف اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا بلکہ اپنے تنہا اللہ ہونے کا شعور بھی اس کی فطرت میں ودیت کر دیا۔ اس سے اگلا مرحلہ وہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ منصوبہ فرشتوں اور جنات کے سامنے رکھا، کیونکہ یہ دونوں ذی شعور اور صاحب ارادہ مخلوقات تھیں اور ان کا انٹریکشن انسان سے ہونا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کے سامنے یہ منصوبہ رکھا کہ ایک ذی شعور صاحب اختیار ہستی کو دنیا میں بھیجا جانے والا ہے تو فرشتوں کو صاف نظر آ گیا کہ انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے گا، جس کے نتیجے میں خون خرابہ بھی ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا اشکال سامنے رکھ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اشکال اس طرح دور کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان ہستیوں کے نام
یاد کروا دیے جنہوں نے آگے جا کر پیغمبر، ولی، صدیق، شہداء اور صالحین بننا تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فرشتوں کو ان پاکیزہ مقرب ہستیوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نام پیش کیے تو فرشتوں نے اپنے اشکال کو واپس لے لیا۔ اس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ اختیار کے آپشن کو غلط استعمال کرنے والا بدبخت ہوں گے، تو دوسری جانب اس دنیا میں خدا کے آگے جھک جانے والے اور اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزارنے والے نیک لوگ بھی ہوں گے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ تمام جنات و فرشتوں کو انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ دونوں مخلوقات انسان کی آزادی اور اختیار میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ جنات میں سے شیطان نے جھکنے سے انکار کر دیا، تو اس بات کا اعلان تھا کہ وہ انسان کو آزادی اور آسانی کے ساتھ خدا کی رضا حاصل نہیں کرنے دینا چاہتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو دنیا میں بھیجے جانے سے قبل دنیا کی زندگی میں پیش آنے والی آزمائش سے آگاہ کرنے کے لیے ایک جنت میں بھیجا۔ اس جنت میں انہیں تمام سہولیات دی گئیں، بس ایک درخت کا پھل کھانے سے روک دیا گیا۔ شیطان نے اپنا مشن شروع کر دیا اور انہیں ورگلایا۔ ابتدا میں تو دونوں انکار کرتے رہے، لیکن ایک وقت آیا کہ دونوں شیطان کی باتوں میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کے نتیجے میں وہ جنت کی سہولیات سے محروم ہو گئے۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ اب اس ابتدائی جنت کی تربیت مکمل ہو چکی تھی، اس لیے اللہ نے دونوں کو دنیا میں بھیج کر اس امتحان کی ابتدا کر دی جس میں ہم سب آزمائے جا رہے ہیں۔ تذکیری و اخلاقی پہلو۔ حسد بری بیماری ہے۔ شیطان ایک عالم، فاضل اور عبادت گزار ہستی ہونے کے باوجود بہک گیا اور محض حسد کی بنا پر سجدے سے انکار کر دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حسد اتنی بڑی بری بیماری ہے۔ استکبار اور عاجزی۔ شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں سے ہی غلطی ہوئی، لیکن دونوں کا رد عمل مختلف تھا۔ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کی غلطی کی احساس دلایا تو اس نے غلطی تسلیم کرنے اور معافی مانگنے کی بجائے خود اللہ ہی کو قصوروار ٹھہرا دیا۔ دوسری جانب حضرت آدم اور حوا کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ اکڑنے کی بجائے عاجزی انصاری کا پیکر بن گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود بنا دیا اور حضرت آدم و حوا کو مقبول۔ آج بھی انسان سے یہی رویہ مطلوب ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے تو وہ اکڑنے اور گناہ پر اصرار کرنے اور اس کے لیے طویلیاں تلاش کرنے کی بجائے جھک جائے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سلنڈر کر دے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا طلبگار بن جائے۔ انسان اور شیطان کا مشن۔ اس واقعے میں تمثیل کے ذریعے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ انسان کی منزل جنت کا حصول ہے، جبکہ شیطان کی منزل انسان کو بھٹکانا اور اسے جنت سے دور کرنا ہے۔ لیکن شیطان کو صرف یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ وسوسے ڈالے، وہ انسان کو ہاتھ پکڑ کر برائی کی راہ پر نہیں ڈال سکتا۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ ان وسوسوں پر کان نہ دھرے اور اپنے رب کے پیغام پر دل و جان سے عمل کرے جو اس نے فطرت اور وحی کے ذریعے انسان کو دیا ہے۔ حضرت آدم اور حوا نے جو پھل کھایا تھا وہ کون سا پھل تھا؟ اس پر تین باتیں جو نظر عام پر ہیں۔ ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کیونکہ قرآن و حدیث واضح طور پر اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا تو ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ پھل گندم کا تھا۔ گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ پھل جنسی آزادی کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب دونوں نے یہ پھل چکھا تو برہنگی کا احساس ہوا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔